اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد نے فرمایا کہ آپ اپنا سفر ملتوی کر دیجئے، اگر گئے تو ڈاکو سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور آپ کو قتل بھی کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا گھبرایا اور اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم مل گئے۔ پوچھا کیوں پریشان ہے؟ تو اس تاجر نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے ملک شام کے شہر حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا اور اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گیا۔ اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا اور اسے بھی قتل کر ڈالا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی کہاں رکھی ہے، جھٹ وہاں پہنچا، تھیلی مل گئی، خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا۔ اب سوچنے لگا کہ پہلے غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے ملوں یا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد سے ملوں۔ اتفاقاً راستے میں ہی سیدنا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ پہلے جا کر غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے ملو، کیونکہ وہ محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 17 بار دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا، غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے دیکھتے ہی فرمایا، واقعی میں نے تمہارے لیے 17 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس کو من کی مراد ملتی ہے، اس کو من کی مراد ملتی ہے، اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے، اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے۔ جس نے دامن یہاں پسارا ہے، وہاں کیا بات غوث اعظم کی، وہاں کیا بات غوث اعظم کی، وہاں کیا بات غوث اعظم کی۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے،
پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کا فرمان بشارت نشان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا، کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنے مریدوں سے کیسی محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ فرماتے ہیں اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہوں۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینہ ہے، اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ اے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم سے محبت کرنے والوں، اے گیارہویں شریف منانے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کیے نہ مرے گا، اور غوث اعظم کے مریدوں کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ